أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق و تائید سے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، اور اس کتاب کا جو صفحہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے 177 177 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 225 225، اور جو موضوع پہلے سے جاری ہے وہ مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہوں گے، بھولے نہیں ہوں گے۔ 2-3 دروس سے ہمارا ایک ہی موضوع چل رہا ہے، اور وہ یہ کہ ترک الامر عند اللہ اعظم من ارتکاب النہی، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیں اس پہ عمل نہ کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ نماز کا حکم دیں تو نماز نہ پڑھنا گناہ ہے۔ اللہ روزے رکھنے کا حکم دیں، روزے نہ رکھنا گناہ ہے۔ اللہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ دوسری طرف اللہ نے کئی چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے منع نہ ہونا، ان سے دور نہ رہنا بلکہ ان کا ارتکاب کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ نے کہا سود نہیں لینا، سود لینا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ نے کہا چوری نہیں کرنی، چوری کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ نے کہا بدکاری کا ارتکاب نہیں کرنا، اس کا ارتکاب کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جن چیزوں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا انہیں نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، یا جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کرنا یہ بڑا گناہ ہے؟ تو اس کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ دلائل دے رہے ہیں، اسباب اور وجوہات بیان کر رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں پہ عمل نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن صحیح موقف وہ ہے جو امام صاحب نے اپنی دوسری کتاب میں پیش کیا جس کا نام کیا طریق الہجرتین۔ وہاں پہ امام صاحب نے ثابت کیا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کون سا اللہ کا حکم ہے جو آپ نے ترک کیا ہے۔ اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ سب چیزیں ایک درجے کی نہیں ہیں، کسی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کسی کی اہمیت کچھ کم ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے نماز نہ پڑھنے کا جو جرم ہے وہ زیادہ بڑا ہے باقی کے مقابلے میں، اور ایسے ہی جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ سب ایک درجے کی نہیں ہے، ان کا بھی مقام و مرتبہ مختلف ہے۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ کون سا اللہ کا حکم آپ نے ترک کیا ہے اور کون سی حرام چیز سی، ممنوع چیز سی جس کا آپ نے ارتکاب کیا ہے۔ تو بہرحال اس کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں امام صاحب وہ اسباب، وہ وجوہات بیان کر رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دیے گئے احکام پہ عمل نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ اس بارے میں انہوں نے تقریباً 23 کے قریب دلائل، اسباب، وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے ہم پڑھ چکے ہیں 11، اور آج پڑھیں گے نمبر 12۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وَهَذَا يَتَّضِحُ بِالْوَجْهِ الثَّانِي عَشَرَ، یہ چیز مزید واضح ہوگی 12ویں نمبر کے سبب کے ساتھ، یعنی کہ 12واں سبب جب میں ذکر کروں گا تو اس سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے جی؟ 12واں سبب، 12ویں
12ویں وجہ کہتے ہیں وہو، اور وہ یہ ہے کہ ان الناس اختلفوا فی المطلوب بالنہی علی اقوال، کہ لوگوں کا اختلاف ہے اس کے بارے میں جو نہیں سے مطلوب و مقصود ہے، یعنی کہ جب اللہ کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو منع کرنے سے مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس بارے میں اختلاف ہے، اور اختلاف ہے اعلی اقوال، ان کئی اقوال پہ، یعنی کہ صرف 2 قول نہیں ہیں بلکہ کئی اقوال ہیں۔ ان میں سے پہلا قول کہتے ہیں احدھا، ان اقوال میں سے پہلا قول یہ ہے، ان اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ ان المطلوب به کف النفس عن الفعل وحبسها عنہ، کہ نہیں سے مطلوب و مقصود کیا ہے، اپنے نفس کو روکنا اس فعل کے ارتکاب سے جس سے منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ منع کیا گیا کس سے؟ چوری کرنے سے۔ اب چوری سے اللہ نے کیوں منع کیا اور اللہ رب العزت نے بدکاری سے کیوں منع کیا؟ کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اپنے نفس کو روکنا ان افعال کو سر انجام دینے سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی کہ چوری سے اللہ نے اس لیے روکا ہے تاکہ انسان چوری نہ کرے اور اپنے آپ کو چوری سے روکے۔ بدکاری سے اللہ نے اس لیے منع کیا تاکہ انسان اپنے آپ کو بدکاری سے روکے، بدکاری سے دور رکھے۔ وَحَبْسُهَا، اور نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حبسها، اس کا بھی وہی معنی جو کف النفس کا ہے، حبسها اس کو روکنا، کف النفس عن الفعل، اپنے نفس کو باز رکھنا، عن الفعل اس فعل کے ارتکاب سے جس سے منع کیا گیا ہے، وحبسها اور اپنے نفس کو روکنا، عنہ اس فعل سے، وَهُوَ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا وجود ہوتا ہے۔ کس چیز کا وجود ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا وجود ہوتا ہے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ جن کا یہ قول ہے، ان لوگوں نے کہا لأن التکلیف انما يتعلق بالمقدور، کیونکہ تکلیف اس کا تعلق صرف مقدور سے ہوتا ہے، تکلیف کا تعلق صرف مقدور سے ہوتا ہے، تکلیف کا تعلق صرف اس چیز سے ہوتا ہے جس کی انسان کو قدرت ہو۔ تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ اردو والا لفظ نہیں ہے تکلیف، یہ عربی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو کسی کام کا مکلف کرنا، اللہ کا کسی کو کسی کام کا پابند کرنا۔ تو انہوں نے کہا لأن التکلیف، کیونکہ جو تکلیف ہے یعنی کہ اللہ کا کسی کو کسی کام کا پابند کرنا، اس کا تعلق صرف ان چیزوں سے ہوتا ہے جن کی قدرت ہو۔ والعدم المحض غیر مقدور، اور صرف کسی چیز کا نہ ہونا یہ وہ چیز ہے جو انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ وہذا قول الجمہور، یہ جمہور کا قول ہے۔ تو جمہور کا قول کیا ہوا کہ نہیں سے مطلوب و مقصود کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو باز رکھے اس کام سے جس سے منع کیا گیا ہے، اور انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے اس کام سے جس سے منع کیا گیا ہے۔ وقال ابو ہاشم وغیرہ، اور ابو ہاشم وغیرہ نے کہا، گویا کہ یہ دوسرا قول ہو گیا۔ ابو ہاشم کون ہے؟ یہ ان کا نام ہے عبد السلام بن محمد بن عبد الوہاب، ابو ہاشم الجبائی المعتزلی، معتزلہ کے گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، 321 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 321۔ تو ابو ہاشم وغیرہ کا کیا کہنا ہے؟ کس موضوع پہ بلا؟ کون سا موضوع؟ کہ نہیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے منع کرنے میں اصل مقصود کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں بل المطلوب عدم الفعل، بلکہ مطلوب و مقصود
اس فعل کو سر انجام نہ دینا ہے، اس فعل کا نہ ہونا ہے. کس فعل کا؟ جس سے منع کیا گیا ہے. یعنی کہ اللہ نے کہا چوری نہ کرو، مقصد یہ ہے کہ چوری کا وجود نہ ہو. مقصد کیا؟ چوری کا وجود نہ ہو. اور پہلے والے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے کہا چوری نہ کرو، مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چوری سے روکے، اپنے آپ کو چوری سے دور رکھے. اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں ابو ہاشم وغیرہ؟ کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ عدم الفعل، کہ وہ فعل جو ہے وہ موجود نہ ہو. وَلِهَذَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ بَقَائِهِ عَلَى الْعَدَمِ، اس لیے نہیں کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے انسان کے عدم پہ قائم رہنے سے. انسان کس پہ قائم رہے؟ عدم پہ. کیا مطلب؟ یعنی کہ چوری نہ کرنے پہ قائم رہے، چوری وہ نہ کرے، تو نہیں کا مقصد پورا ہو گیا. ابھی مزید سمجھائیں گے آپ. کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الْفِعْلِ، اگرچہ اس کے دل و دماغ میں اس کام کا کرنا، یہ اس کے دل و دماغ میں بالکل نہ آئے. پہلے والوں کے ہاں کیا تھا؟ چوری سے آپ کو کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. تو اس منع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو روکیں چوری کرنے سے، آپ اپنے آپ کو دور رکھیں. کس سے؟ چوری کرنے سے. اور ابو ہاشم وغیرہ کہتے ہیں، یہ معتزلی ابو ہاشم وغیرہ یہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ نہیں کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ وہ فعل نہ ہو، وہ فعل یعنی کہ چوری نہ ہو. چنانچہ چوری کرنے سے روکنے کا جو مطلوب و مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا جب انسان عدم پہ رہے، یعنی کہ چوری نہ کرے. چاہے چوری کرنے کے بارے میں اس کے دل و دماغ میں کوئی سوچ نہ آئے، مقصد پورا ہو گیا. مقصد کیا ہو گیا؟ پہلے والوں کے ہاں کیا ہے؟ آپ کے دماغ میں آیا کہ میں کسی لڑکی سے بدکاری کروں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روکا، آپ نے اپنے آپ کو ان راستوں پہ چلنے سے روکا جو راستے بدکاری کی طرف لے جانے والے ہیں. ان کے باقاعدہ آپ نے کچھ کیا، باقاعدہ کچھ آپ نے کیا. اسی کو کہہ رہے تھے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا وجود ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے کچھ کیا ہے، روکا اپنے آپ کو، بچایا اپنے آپ کو. آپ کو کسی کی جیب میں موبائل نظر آ رہا تھا، آپ چوری کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روکا. آپ نے کہا نہیں، مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اور ابو ہاشم وغیرہ کے نزدیک کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں سے مطلوب و مقصود یہ ہے کہ وہ کام نہ ہو، جس کام سے منع کیا گیا وہ کام نہ ہو. اور یہ چیز حاصل ہو جائے گی جب آپ عدم کے اوپر قائم رہیں، یعنی کہ وہ چوری نہ کریں، چاہے آپ کے خیال میں چوری کرنے کا تصور آئے یا نہ آئے. تو آپ کے خیال میں چوری کرنے کا تصور نہیں آیا اور آپ نے چوری نہیں کی، تو نہیں کا مطلوب و مقصود جو ہے وہ پورا ہو گیا. کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الْفِعْلِ، اگرچہ اس کے دل و دماغ میں اس ممنوع کام کا کرنا اس کے دل و دماغ میں بالکل نہ آئے، فضلاً ان یقصد الکف عنہ، چاہے جائے کہ وہ قصد کرے اپنے آپ کو اس سے روکنے کا. روکنے کا قصد تو تبھی آئے گا جب دل میں خیال آئے گا. تو اس کے دل میں خیال کبھی آیا ہی نہیں چوری کرنے کا، بدکاری کرنے کا، تو روکنا تو پھر دور کی بات ہے. کہتے ہیں یہ لوگ اب اپنے قول کی وضاحت میں کہہ رہے ہیں. اب ان کا قول جو ہے وہ بتا دیا گیا آپ کو، کیا قول ہے ان کا موقف بتا دیا گیا آپ کو. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْمَطْلُوبُ وَالْكَفُّ، اور اگر نہیں کا مطلوب و مقصود ہوتا الکفہ، اپنے آپ کو ممنوع کام سے روکنا، اپنے آپ کو ممنوع کام سے روکنا، اگر یہ مطلوب و مقصود ہوتا لکان عاصیاً، تو انسان عاصی قرار پاتا، انسان گنہگار قرار پاتا، نافرمان قرار پاتا. اذا لم یأتی بہ، جب وہ اس فعل کی طرف نہ آئے، جب وہ اس فعل کو نہ کرے.
جبکہ اس فعل کو نہ کرے. کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے والوں کا موقف مان لیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے آپ کیا کریں, آپ میں سوچ پیدا ہو, وہ کام کرنے کی, پھر آپ اپنے آپ کو روکیں. اور اگر آپ میں سوچ پیدا نہیں ہوتی اور پھر نہ سوچ پیدا ہوتی نہ اپنے آپ کو روکتے ہیں تو گویا کہ آپ نافرمان ہیں, کیونکہ نہیں کا مطلوب و مقصود آپ نے پورا ہی نہیں کیا. وَلِأَنَّ النَّاسَ, اور اس لیے بھی یہ جو ہے نا لَكَانَ عَاصِيًا إِذَا لَمْ يَأْتِ بِهِ, البتہ وہ یہ جو پیچھے جملہ ہے وَلَوْ كَانَ الْمَطْلُوبُ وَالْكَفُّ, میں یہاں سے دوبارہ پڑھوں گا. وَلَوْ كَانَ الْمَطْلُوبُ وَالْكَفُّ, اگر نہیں سے مطلوب و مقصود کیا ہوا الکفہ, اپنے آپ کو روکنا, اپنے آپ کو دور رکھنا. کس سے؟ اس ممنوع کام سے جس سے منع کیا گیا ہے. تو لکان عاصین, تو انسان کیا ہوگا؟ عاصی ہوگا, نافرمان ہوگا. اذا لم یأتی بہ, جبکہ وہ اس کو سر انجام نہ دے. کس کو سر انجام نہ دے؟ اچھا, اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو پہلے میں نے ذکر کیا ہے, دوسرا یہ کہ اس سے مراد ہو سکتا ہے الکف, یعنی کہ انسان پھر نافرمان ہوگا جبکہ وہ اس کف کے اوپر عمل نہ کرے. کف کا مطلب کیا؟ روکنا اپنے آپ کو. یعنی کہ اگر نہیں کا مطلوب و مقصود کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے روکنا. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہ سے نہ روکے تو نافرمان ہے, جبکہ اس کے دل میں خیال ہی نہیں آیا تو روکے کیوں؟ ٹھیک ہو گیا. وَلِأَنَّ النَّاسَ, اور اس لیے بھی, یہ اب دوسری گویا کہ دوسری دلیل دینے لگے ہیں اپنے موقف کے درست ہونے کے بارے میں اور دوسروں کے موقف کے غلط ہونے کے بارے میں. کہتے ہیں وَلِأَنَّ النَّاسَ, اور اس لیے بھی کہ لوگ یمدحون, تعریف کرتے ہیں, ستائش کرتے ہیں, بِعَدَمِ فِعْلِ الْقَبِیحِ, برا کام نہ کرنے پہ. برا کام نہ کرنے پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں اس شخص کی, من لم یخطر ببالہ فعلہ والکف عنہ, جس کے دل و دماغ میں اس کبھی فعل کے ارتکاب کا خیال نہیں آتا اور نہ ہی اپنے آپ کو اس سے روکنے کا خیال آتا ہے. یہ واضح ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ایسے لوگوں کی تعریف نہیں کرتے جو نہ برا کام کرتے ہیں اور نہ برا کام کرنے کے بارے میں ان کے دماغ میں کبھی کوئی چیز آئی؟ مطلب کتنے ہی مسجد کے نمازی ہیں جن کی آپ تعریف کرتے ہوں گے کہ یہ بدکاری نہیں کرتا, یہ رشوت نہیں لیتا, ٹھیک ہے, یہ چوری نہیں کرتا, جبکہ اکثر مسجد کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو چوری کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی ہے نا. تو آپ چوری کی مثال اس کے اوپر فوکس کر لیں کہ آپ کتنے ہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوں گے جو چوری نہیں کرتے, چوری جیسا کبھی کام نہیں کرتے. آپ یہ تعریف ایسے لوگوں کی کر جاتے ہیں جن کے دل و دماغ میں چوری کرنے کا کبھی تصور بھی نہیں آیا اور نہ ہی اپنے آپ کو چوری سے روکنے کا تصور آیا. ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں ہمارے امام صاحب امام القیم رحمہ اللہ, وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ, قاضی ابو بکر کے دو اقوال میں سے ایک قول یہ ہے. کون سا قول؟ یہ ابو ہاشم والا قول. کیا کہ نہیں سے مطلوب و مقصود کیا ہے کہ وہ کام نہ ہو. کون سا کام؟ جس کام سے منع کیا گیا. اور پہلے والوں نے کیا کہا تھا کہ نہیں سے مطلوب و مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کام سے روکیں, اپنے آپ کو اس کام سے دور رکھیں. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاضی ابو بکر کے دو اقوال ہیں, ان میں سے ایک قول یہی ہے ابو ہاشم والا. والی اجری ہی, اور اسی لیے یعنی کہ اس قول کی وجہ سے التزامہ, قاضی ابو بکر نے اختیار کیا ہے اس بات کو, تسلیم کیا ہے اس بات کو. کس بات کو؟ کہ ان عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الکسب, کہ کسی کام کا نہ کرنا یہ بندے کی قدرت میں ہے
اور اس کے کسب میں داخل ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی چوری نہیں کرتا، چوری کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، چوری سے اپنے آپ کو روکتا بھی نہیں، تو آپ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ اس نے چوری نہیں کی، یعنی کہ چوری نہ کرنے کا کام اس نے کیا ہے، چوری نہ کرنے کا کام اس نے کیا ہے. یہ کہتے ہیں اسی لیے التزامہ قاضی ابوبکر نے اس موقف کو اپنایا ہے، اس موقف کو اختیار کیا ہے کہ کسی کام کا نہ کرنا یہ بندے کی قدرت میں ہے اور یہ بندے کے کسب کے میں داخل ہے. قال، وہ کہتے ہیں کون؟ قاضی ابوبکر. والمقصود بالنہی، کہتے ہیں نہیں سے مطلوب و مقصود یہ ہے کہ الابقاء علی العدم الاصلی، انسان کو اصلی جو عدم ہے اس کے اوپر قائم رکھنا. نہیں سے مطلوب مقصود کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ کسی کام کا نہ ہونا. اصل یہ ہے کہ کام نہیں ہوا، یہ کام آپ نے نہیں کیا، ایسے ہی ہے. تو کہتے ہیں نہیں کا مقصد کہ چوری نہ کرو، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو عدم ہے، جو اصلی عدم ہے، اس کے اوپر قائم رکھنا، اس کے اوپر برقرار رکھنا. وہو مقدور، اور یہ انسان کی قدرت میں ہے. وقال طائفہ، اور ایک اور گروہ نے کہا. اب موقف نمبر 3، جبکہ موضوع ہمارا کیا چل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات سے منع کرتے ہیں، کسی بات سے روکتے ہیں، تو روکنے سے اصل مقصود و مطلوب کیا ہوتا ہے؟ جمہور نے کہا تھا اصل مطلوب و مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس کام سے روکے، دور رکھے جس سے منع کیا گیا ہے. ابو ہاشم وغیرہ نے کہا نہیں، اصل مطلوب و مقصود یہ ہے کہ انسان اس کام کو نہ کرے، روکنا نہیں بلکہ اس کام کو نہ کرے. اچھا، اب کیا؟ وقال طائفہ، اور ایک گروہ نے کہا المطلوب بالنہی، نہیں سے مطلوب و مقصود کیا ہے؟ فعل الضد، اس کام کا جو برعکس ہے اس کو سر انجام دینا. نہیں سے مطلوب و مقصود کیا ہے؟ وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے اس کا جو برعکس ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو مد مقابل ہے، اس کو سر انجام دینا. فإنہ هو المقدور، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کی قدرت میں ہے. وہو المقصود للناہی، اور منع کرنے والے کا یہی مقصد ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ یعنی کہ جب وہ منع کرنے والا آپ کو منع کر رہا ہے کس سے؟ چوری سے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کے مال کو محفوظ رکھنا. آگے وہ مثالیں خود دیں گے. کہتے ہیں فإنہ انما نہاہ عن الفاحشۃ، کیونکہ اس روکنے والے نے، مراد آپ یہاں پہ کیا لے لیں؟ اللہ تعالیٰ. کیونکہ اس روکنے والے نے اس انسان کو منع کیا ہے عن الفاحشہ، بے حیائی کا ارتکاب کرنے سے، صرف اس لیے کہ طلبا للعفہ، پاک دامنی کو طلب کرتے ہوئے. زنا سے منع کیا کس کی خاطر؟ مقصود کیا ہے زنا سے منع کرنے سے؟ پاک دامنی، انسان پاک دامن رہے، انسان میں پاک دامنی پائی جائے. وہی المأمور بہا، اور یہ عفت، یہ پاک دامنی، یہ وہ چیز ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا حکم دیا گیا ہے. دوسری مثال دینے لگے ہیں. کہتے ہیں وَنَهَاهُ عَنِ الظُّلْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو منع کیا کس سے؟ ظلم کرنے سے. کیوں؟ طلبا للعدل المأمور به، مطالبہ کرتے ہوئے اس عدل کا جس عدل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں ظلم نہ کرو، مراد یہ ہے کہ عدل کرو. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنا نہ کرو، مراد یہ کہ پاک دامن رہو. وعن الکذب، اور منع کرنے والے نے، ان کے اللہ تعالیٰ نے منع کیا الکذب، جھوٹ بولنے سے. کیوں؟ طلبا لصدق المأمور به، اس صدق اور سچائی کا مطالبہ کرتے ہوئے جس کا حکم دیا گیا ہے. وہکذا جمیع المنہیات، اسی طرح وہ سارے امور ہیں جن سے منع کیا گیا ہے.
ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کے برعکس اور ان کے اپوزٹ اور ان کے مخالف چیز کو وجود میں لانا. فعند ہؤلاء، تو ان کے نزدیک، یعنی کہ تیسرے قول والے، تیسرے موقف والے، تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان حقیقت النہی الطلب لضد المنہی عنہ، ان کے نزدیک نہیں کی حقیقت کیا ہے؟ اس چیز کو طلب کرنا جو ممنوع کام کے برعکس ہے. فعاد الامر الى ان الطلب انما تعلق بفعل المأمور. کہتے ہیں اب خلاصہ پھر کیا نکلا اس تیسرے قول کے مطابق؟ خلاصہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں فعاد الامر، تو معاملہ لوٹ آیا اس بات کی طرف کہ ان الطلب، کہ جو طلب ہے، جو مطالبہ ہے، شریعت کا جو کیا ہے مطالبہ، انما تعلق بفعل المأمور، وہ اس کا تعلق صرف اس فعل سے ہے جس کا حکم دیا گیا ہے. گویا کہ شریعت کو اصل دلچسپی اس سے نہیں ہے کہ آپ بدکاری نہ کریں، اصل دلچسپی اس سے ہے کہ آپ پاک دامنی اختیار کریں. شریعت کو اصل دلچسپی اس بات سے نہیں ہے کہ آپ ظلم نہ کریں، بلکہ اس بات سے ہے کہ آپ عدل و انصاف کو قائم کریں. شریعت کو اصل دلچسپی اس بات سے نہیں ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، بلکہ اصل دلچسپی اس بات سے ہے کہ آپ سچائی کو پھیلائیں. تو یہ کہتے ہیں فعاد الامر، تو یہ معاملہ لوٹ آیا، یہ معاملہ پہنچ گیا اس بات کی طرف، یعنی کہ خلاصہ یہ نکلا کہ ان طلب، کہ شریعت کا جو مطالبہ ہے، انما تعلق بفعل المامور، اس کا تعلق صرف اور صرف اس بات سے ہے کہ وہ کام جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کو اپنایا جائے. اب 3 اقوال بیان کرنے کے بعد اب کیا بیان کرنے لگے امام صاحب؟ راجے. 3 اقوال بیان کرنے کے بعد کیا بیان کرنے لگے؟ راجے. کہتے ہیں وہ تحقیق یہ ہے، حق بات یہ ہے، راجے موقف یہ ہے کہ ان المطلوب نوعان، کہ وہ چیزیں جن کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ 2 طرح کی ہیں. ان کہ وہ چیزیں جن کا شریعت نے مطالبہ کیا وہ 2 طرح کی ہیں. نمبر 1 مطلوب لنفسہ، نمبر 1 وہ چیزیں جو ذاتی طور پہ مطلوب ہیں، وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ نماز، یہ ذاتی طور پہ مطلوب ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے. وَمَطْلُوبُ الْإِعْدَامُهُ، اور دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں ہیں جن میں مطلوب کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ وہ چیزیں نہ ہوں. دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں ہیں جن میں مطالبہ کیا ہے، وہ جن میں مطالبہ ہے ان کاموں کے نہ کرنے کا. یعنی کہ چوری کے معاملے میں شریعت کا مطالبہ کیا ہے کہ چوری نہ ہو، بدکاری کے معاملے میں شریعت کا مطالبہ کیا ہے کہ نہ ہو. کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں جہاں جن چیزوں میں مطالبہ کیا گیا ہے اعدامہ، ان چیزوں کے نہ کرنے کا. کیوں؟ لمزادتہ، کیونکہ یہ چیزیں جن کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے یہ متضاد ہیں، یہ مخالف ہیں، یہ الٹ ہیں، یہ اپوزٹ ہیں المأمور بہ، ان چیزوں کے جن کا حکم دیا گیا ہے. وہی بات کیا کہ روکا گیا کس چیز سے؟ جھوٹ بولنے سے، کیونکہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ الٹ ہے اس سچائی کے جس کا حکم دیا گیا ہے. واضح ہو رہا ہے نا؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، اور یہ وہ چیز ہے، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. ان کے پہلے نمبر پہ انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ چیزیں جو ذاتی طور پہ مطلوب ہیں، اور یہ کون سی چیزیں تھیں؟ وہ چیزیں، وہ ساری چیزیں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے. پھر کہا کہ نمبر 2 وہ چیزیں جن میں مطالبہ شریعت کا یہ ہے کہ وہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ وہ چیزیں الٹ ہیں ان چیزوں کے جن کا حکم دیا گیا ہے. کہتے ہیں اس سے مراد کون سی چیزیں؟ وہ ساری چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے. لما فیہ من المفسدہ المضادۃ للمأمور بہ، کیونکہ ان چیزوں میں ایسے مفاسد پائے جاتے ہیں، ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں جو
مخالف ہے ان چیزوں کے جن کا حکم دیا گیا ہے. فَإِذَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الْمُكَلَّفِ، تو یہ چیزیں جب مکلف کے دل و دماغ میں نہ آئیں. مکلف کون؟ انسان جو شریعت کے احکام کا پابند ہے. تو جب یہ چیزیں، یہ کون سی چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، تو جب یہ چیزیں مکلف کے یعنی کہ انسان کے، مکلف وہ ہوتا ہے جو انسان مکلف ہے جبکہ وہ کیا ہو؟ صاحب عقل ہو اور بالغ ہو، تو یہ ہے مکلف. تو کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں مکلف کے دل و دماغ میں نہ آئیں، ولا دعته نفسه الیہ، اور اس کا نفس اسے ان چیزوں کی ترغیب نہ دے. مثال کے طور پہ چوری مکلف کے دل و دماغ میں نہ آئے اور نہ اس کا نفس اس کو چوری کرنے کی ترغیب دے. بل استمر علی العدم الاصلی، بلکہ وہ انسان قائم رہے اصلی عدم پہ. کہ اصل کیا ہے کہ انسان چور نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ وہ چوری نہیں کرتا، تو اس کے اوپر وہ قائم ہے. تو لم یصب علی ترکہ، تو اسے اس چیز کے ترک پہ ثواب نہیں دیا جائے گا. کیوں جی؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 23 سال. بالغ ہوئے ہوں گے مثال کے طور پہ بالفرض 15 سال کی عمر میں. تو ابھی بالغ ہونے کے بعد آپ کے کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال. تو کیا 8 سال کے جو دن ہیں، ہر سال کے کتنے دن ہیں؟ 360 کہہ لیں آپ. اچھا، اب آپ کو روزانہ ہر منٹ پہ ہر سیکنڈ پہ ثواب ملے چوری نہ کرنے پہ، بدکاری نہ کرنے پہ، جھوٹ نہ بولنے پہ؟ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو ثواب ان چیزوں کے نہ کرنے پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا جن چیزوں میں آپ اصل جو عدم ہوتا ہے، اصل کیا کہ نہ ہونا، ان کے اوپر آپ قائم ہیں. وَإِنْ خَطَرَ بِبَالِهِ، اور اگر یہ چیز اس کے دل و دماغ میں آئی، کون سی چیز جس سے منع کیا گیا ہے، اگر یہ چیز اس کے دل و دماغ میں آئی، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْهُ لِلَّهِ، اور وہ اپنے آپ کو ایسی چیز سے دور رکھے اللہ کی خاطر، وَتَرَكَهُ اختیاراً، اور اس کو چھوڑے کر اختیاراً، اپنی مرضی سے، کسی نے مجبور نہیں کیا، اپنی مرضی سے، اصیب علی کف نفسہ و امتناعہ، تو اس کو ثواب دیا جائے گا اپنے نفس کو اس چیز سے روکنے پہ اور اس سے دور رہنے پہ. فإنہ فعل وجودی، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس کا وجود ہے. والثواب، اور ثواب انما یقع، ثواب صرف اور صرف واقع ہوتا ہے، ملتا ہے اس چیز پہ جس کا وجود ہو. دون العدم المحضی، اس چیز پہ ثواب نہیں ملتا جو صرف معدوم ہے، جو صرف معدوم ہے. اچھا جی، یہاں پہ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جس سے یہ معاملہ واضح ہوگا. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے. ان میں سے ایک کون تھا جس کو اپنے چچا کی بیٹی سے بہت محبت تھی اور وہ بڑی خواہش رکھتا تھا کہ میں اس کے ساتھ اپنی بری خواہش کو پورا کروں، لیکن وہ لڑکی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. ایک دفعہ اس نے کہا، اس کے حالات خراب تھے اس لڑکی کے، بھوک اور فاقے تھے، بڑی وہ غربت میں مبتلا ہو گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے اتنا پیسہ دے دو تو میں تمہاری خواہش پوری کر سکتی ہوں. تو اس آدمی نے بڑی محنت سے وہ پیسے جمع کیے. پیسے بہت زیادہ تھے، 100 دینار. کتنے؟ 1 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 4.25 گرام سونا. اچھا، 100 دینار کتنے ہو گئے؟ اب تقریباً 425 گرام سونا ہو جائے گا. 425 گرام سونا، اس کی اندازاً قیمت لگائیں کتنی ہوگی؟ تو کتنا بڑا اس کا مطالبہ ہے اس لڑکی نے رکھا ہے جو. اچھا، اب
اس نے وہ پیسے بڑی محنت سے جمع کیے اور اس لڑکی کے حوالے کر دیے. اب جب وعدہ پورے ہونے کی باری آئی تو لڑکی نے کیا کہہ دیا؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. ولا تفض الخاتم الا بحقہ، میں کمباری ہوں اور میرے ساتھ یہ تعلق قائم نہ کر، یہ گناہ والا تعلق ہے. ہاں اگر میرے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو پھر شرعی طریقہ اختیار کر. کیا مطلب؟ نکاح وغیرہ. تو وہ آدمی کہہ رہا ہے جب غار میں پھنسا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا تینوں آدمی جا رہے تھے، طوفان آ گیا تو غار میں چلے گئے. جب غار میں داخل ہو گئے تو غار کا جو دروازہ تھا ادھر آ کے بہت بڑی چٹان پھنس گئی، دروازہ باہر نکلنے کا نہ رہا، مایوس ہو گئے زندگی سے. تو تینوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دو. تو ہر ایک نے واسطے دیا اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کے کہ یا اللہ میں نے فلاں نیک عمل تیری خاطر کیا تھا، تیری خاطر. تو اس کا وسیلہ ہے، اس کے صدقے سے آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. اور نیک عمل کا واسطہ دینا بالکل جائز ہے. اب یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے دیکھیں، کہتا ہے یا اللہ فقمت، جب اس لڑکی نے کہا اللہ سے ڈر جا تو میں پیچھے ہٹ گیا. وترکتها، اور اس لڑکی کو چھوڑ دیا، گناہ اس کے ساتھ نہیں کیا. فإن كنت تعلم، یا اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ انی فعلت ذلك، میں نے یہ کام کیا تھا. کون سا کام؟ گناہ سے بچنے کا کام. گناہ سے بچنے کا کام کیا ہے. کام ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے نا، تو کہ میں نے کام کیا ہے ابتغاء وجہ کا، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، اور اس لیے تاکہ روز قیامت تیرے چہرے کا دیدار کر سکوں. فافرج عنا فرجتا نرا منہا السماء، یا اللہ چٹان کو اتنا تو ہٹا دے کہ ہمیں آسمان نظر آنے لگ جائے. چنانچہ اس کی دعا ختم ہوئی تو چٹان تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی، آسمان نظر آنے لگا. تو اب دیکھیے اس آدمی کی دعا قبول ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نیک عمل کیا تھا. وہ نیک عمل کیا کیا تھا؟ برائی سے بچا تھا. یعنی کہ برائی اس کے دل و دماغ میں آئی اور اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی، باقاعدہ محنت کی، پیسہ جمع کیا، پیسہ جمع کروا دیا، اور پھر جب اللہ کے کہا کہ اللہ سے ڈر جا تو اس نے اپنے آپ کو روک لیا اللہ کی خاطر اور اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا، تو اس پہ اس کو ثواب ملا ہے. یہی بات کی تھی نا ابھی امام صاحب نے. آگے چلیں. اچھا اب انہوں نے پہلے نمبر پہ تذکرہ کیا اس آدمی کا جس کے دل و دماغ میں برائی کا خیال آتا ہی نہیں، اس کا نفس اسے اس برائی کی ترغیب دیتا ہی نہیں، تو اس کے مطابق وہ آدم پہ قائم و دائم ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، تو فرمایا اس کے اوپر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. دوسرا وہ آدمی ہے جس کے دل و دماغ میں برائی آتی ہے لیکن وہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روکتا ہے اور اپنی مرضی سے روکتا ہے، تو اس کو اس گناہ سے رکنے پہ، دور رہنے پہ اجر و ثواب ملے گا. اور امام صاحب نے یہ بھی کہا اس موقع پہ کیونکہ اس کا یہ عمل جو ہے یہ وجودی ہے، اس کا وجود ہے، اس نے کام کیا ہے، اور ثواب ملتا ہے ان امور پہ جن کا وجود ہو، ان پہ نہیں ملتا جو صرف معدوم ہو. اب کہنے لگے ہیں وَإِن تَرَكَهُ مَعَ عَزْمِهِ الْجَازِمِ عَلَى فِعْلِهِ، اور اگر وہ اس کام کو ترک کرے، کس کام کو؟ برے کام کو. مَعَ عَزْمِهِ الْجَازِمِ، جبکہ اس کا پختہ عزم یہ ہو کہ عَلَى فِعْلِهِ میں نے یہ کام کرنا ہے. لَكِن تَرَكَهُ عَجْزًا، لیکن اس نے اس کام کو ترک کیا ہے بے بس ہونے کی وجہ سے، کام بنا نہیں ہے. چوری کا پختہ ارادہ تھا لیکن کوئی مجبوری بن گئی جس کی وجہ سے چوری نہیں کر سکا. مثال کے طور پہ باہر نکلنا تھا تو وہ بخار ہو گیا، اس کو چوری کرنے کے لیے نکلنے کی ہمت نہیں رہی. ارادہ پکا تھا، ارادے میں کوئی کمی نہیں آئی. یا نکلنا تھا تو ساتھ والے چور نے اس کو فون کر کے کہا آج نہ نکلو باہر، پولیس گھوم رہی ہے. دل میں پکا ارادہ کس کا؟ چوری کرنے کا. فہذا، تو یہ وَإِن لَّمْ يُعَاقَبْ عُقُوبَةَ الْفَاعِلِ، اس کو گرچہ وہ سزا نہیں ملے گی
جو سزا اس کو ملتی ہے جو باقاعدہ چوری کرے، لیکن یعاقب علی عزمہ، لیکن اس کو سزا ملے گی اس کے پختہ عزم پہ، وارادتہ الجازمہ، اور اس کے پختہ ارادے پہ، وہ پختہ ارادہ التی انما تخلف مرادها، جس کا مقصود و مطلوب اس لیے واقع نہیں ہو سکا کہ عجزن، وہ بے بس تھا۔ واضح ہے نا؟ تو کتنے لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا انہوں نے یہاں پہ؟ 3 آدمیوں کے بارے میں۔ پہلا وہ آدمی جس کے دل و دماغ میں گناہ کا، حرام کام کا تصور آیا ہی نہیں، اس لیے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، تو اس گناہ نہ کرنے پہ اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کا دل و دماغ مچل رہا ہے گناہ کرنے کے لیے، لیکن وہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے اور اپنی مرضی سے روکے ہوئے ہے، تو اسے ثواب ملے گا یہ گناہ نہ کرنے پہ، حالانکہ اس نے نیکی نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو گناہ سے صرف دور رکھا ہے۔ اس کا گناہ سے دور رکھنا یہ کرنا ہے، یہ اسی لیے حدیث میں نے پڑھی تھی نا، اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ میں نے یہ کام کیا، کیا کام کیا؟ گناہ سے روکا اپنے آپ کو، تیری رضا کی خاطر، اس لیے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اچھا، اور تیسرے نمبر پہ کون؟ اچھا، اس کو ثواب ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ وہ ہے جس کے دل و دماغ میں گناہ کا آیا اور گناہ کا پکا ارادہ ہے، لیکن گناہ نہیں کر سکا، اللہ کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ کا موقع نہیں مل سکا، اس کو کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، اس کا عزم جوان ہے، تو اس کو کیا ملے گی؟ سزا۔ اس کو کیا ملے گا؟ گناہ، اگرچہ اس کا گناہ اس آدمی سے ہلکا ہوگا جس نے باقاعدہ چوری کر لی، جو چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ اس کا تذکرہ ہوا ہے، دھیان سے، یہ تذکرہ اس کا ہوا ہے جس کا عزم تھا، صرف ارادہ تھا، باقاعدہ اس کام کے لیے محنت ابھی نہیں کی، یہ اس کا تذکرہ ہوا ہے، دھیان سے۔ کہتے ہیں امام صاحب وَقَدْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ النُّصُوصُ الْكَثِيرَةُ، اس چیز پہ بہت سی نصوص دلالت کرتی ہیں۔ نصوص کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی آیات اور حدیث۔ اس چیز پہ جو کہتے ہیں، میں نے جو چیزیں بھی بیان کی ہیں، اس چیز پہ بہت سی نصوص دلالت کرتی ہیں۔ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ مَا خَالَفَهَا، اس لیے ان چیزوں کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی جو ان نصوص کے مخالف ہیں۔ کہتے ہیں میں وہ نصوص آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو ان نصوص کے مخالف جو اقوال ہیں ان کو کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، ان کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ کقولی تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 284 284۔ اور اگر تم ظاہر کرو وہ کچھ جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، اسے ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب کرے گا اس پہ، تو وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا۔ اچھا جی، یہ حساب کس چیز پہ ہے جی؟ یہ جو اللہ نے کہا اللہ حساب کرے گا ان چیزوں پہ جو تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، دلوں میں ہے، ابھی کیا نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کے وہ کام جن کا پختہ ارادہ آپ نے کیا ہوا ہے، پختہ عزم کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا آگے چلیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 283 283، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبُ، پوری آیت یوں ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ لوگوں جو شہادت تمہارے پاس ہے اس کو چھپایا نہ کرو، یعنی کسی آدمی کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے اور آپ اس کے گواہ ہیں، آپ گواہی دیں تو اس کا معاملہ حل ہو جائے گا، تو آپ گواہی کو نہ چھپائیں، گواہی دیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو نہ چھپائیں، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو شہادت کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔
اچھا یہ دل کیوں گنہگار ہوگا؟ اس نے کچھ کیا تو نہیں ہے، اس نے گناہ کیا نہیں ہے، لیکن جو نیکی کرنے والی تھی وہ کی نہیں ہے، تو اس کا دل جو ہے گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل کا فعل ہے۔ کیا؟ یہ شہادت نہ دینا، یہ گواہی نہ دینا، یہ اس کے دل کا فعل ہے نا، دل کا عزم ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، سورہ بقرہ آیت نمبر 225 225۔ یہ آیت کیسے ہے کہ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کہ اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری بات پرس کرے گا اس پہ، اس عمل پہ جو کمایا تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی کہ دل کے عمل پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ تو یہ دل کا کون سا عمل ہے جس پہ اللہ مواخذہ کرے گا؟ یہ گناہ کرنے کا پختہ ارادہ، یعنی کہ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ اصل میں قسموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہ یعنی کہ وہ قسمیں دو طرح کی ہیں، ایک لغو قسمیں جو بغیر کسی ارادے کے، دل کے ارادے کے بغیر، نیت کے بغیر آپ کے منہ سے نکلتی رہتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ قسمیں ہیں جن کا باقاعدہ تم نے قصد کیا، تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، تو وہ قسمیں اگر جو ہے وہ پوری نہیں کرو گے تو اللہ ان پہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ پھر ہے سورہ طارق آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، السرائر یہ سریرت ان کی جمع ہے، وہ چیز جو چھپا لی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سریرہ، اس کی جمع کیا ہے؟ سرائر۔ تو وہ باتیں جو چھپا لی گئیں، وہ ارادے، وہ نیتیں، وہ عقائد۔ فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یعنی کہ وہ چیزیں جو تمہارے دلوں میں ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ تو یہ وہ عقائد ہیں جو آپ کے دل میں تھے، مثال کے طور پہ آپ کے دل میں تھا کہ آخرت نہیں آئے گی، ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں چلو میں چپ رہتا ہوں ورنہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، لیکن دل میں آپ کا کیا تھا کہ قیامت کی بات کوئی سچ نہیں ہے۔ تو یہ کس کا عمل تھا؟ دل کا۔ تو فرمایا اس کے اوپر حساب کتاب ہوگا۔ اور ایسے ہی جو دیگر گناہ کا جو عزم وغیرہ کیا گیا تھا۔ تو یہ کتنی آیتیں پیش کی ہیں امام صاحب نے یہاں پہ؟ 4، قرآن کی 4 نصوص پیش کی۔ اب احادیث کی طرف کہتے ہیں وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ، تلوار لے کے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، دونوں نے تلواریں کیوں پکڑی ہیں؟ قتل کرنے کے لیے نا۔ تلوار اس لیے تو نہیں پکڑی جاتی کہ میں اپنے آپ کو بچانا ہے، تلوار تو پکڑی جاتی ہے دوسرے کو قتل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قالوا صحابہ کرام نے کہا ھذا القاتل، کہ اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے، یعنی کہ اس کا جہنم میں جانا ہماری سمجھ میں آتا ہے، فما بال المقتول، مقتول کا کیا معاملہ ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ قال انہ اراد قتل صاحبہ، کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کو، اپنے صاحب کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، وہ تو اس کا کام نہیں بنا نا، نیت اس کی کیا تھی کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے، لیکن وہ قتل کر گیا اور یہ نہیں کر سکا۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 3131، اور امام مسلم نے نمبر ہے 2888 2888۔ وقولہ فی الحدیث الآخر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک اور حدیث میں، وَرَجُلٌ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ۔ یہ حدیث امام صاحب اس کا ایک ٹکڑا لے کر آئے ہیں، لیکن ہم پوری پڑھیں گے تو ہم صحیح معنوں میں اسے سمجھ سکیں گے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے، نمبر ہے 2325 2325، اور امام ابن ماجہ نے
نمبر ہے 4228 4228. شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اب میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سنن ابن ماجہ سے. ابو کبشہ الانماری کہتے ہیں, صحابی کا نام کیا ہے؟ ابو کبشہ الانماری. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, مثل هذه الامة كمثل 4 نفر, اس امت کی مثال 4 آدمیوں کی مثال سے ملتی جلتی ہے. اس امت کی حالت 4 آدمیوں کی حالت سے ملتی جلتی ہے, ان کی طرح ہے. وہ 4 آدمی کون سے ہیں جی؟ کہتے ہیں رجل آتاہ اللہ مالا وعلما, پہلے نمبر پہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا. فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ, وہ اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے. مال کو کیسے خرچ کرتا ہے؟ علم کے مطابق. جہاں شریعت کہتی خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ کرتا ہے, جہاں شریعت کہتی نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ نہیں کرتا. يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ, وہ اس مال کو خرچ کرتا ہے اس کے جائز مقامات پہ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا, دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے, وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا, لیکن اللہ نے اسے مال نہیں دیا. فَهُوَ يَقُولُ, تو وہ کہتا ہے, یہ دوسرا آدمی پہلا مال خرچ کر رہا ہے, دوسرا صرف کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے سنیے, کہ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا, اگر میرے پاس بھی اس آدمی کی طرح مال ہو, عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ, تو میں اس مال میں وہی کچھ کروں گا جو وہ کرتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ, یہ دونوں آدمی اجر و ثواب میں برابر ہیں. پہلا کیا کر رہا ہے, اس کے پاس مال ہے اور دین کا علم ہے, دینی علم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا ہے, مساجد پہ, مدارس پہ, یتیموں پہ, بیواؤں پہ. اور دوسرا آدمی جو ہے اس کے پاس علم تو ہے, جانتا ہے کہاں خرچ کرنا چاہیے, لیکن مال نہیں ہے. تو لیکن وہ کیا کہتا ہے, آرزو کیا پیش کرتا ہے, ارادہ کیا رکھتا ہے, عزم کیا رکھتا ہے, کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ مال دے دے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں جیسے وہ خرچ کرتا ہے. اب اس نے تو مساجد بنائی, مدارس بنائے, کتنے یتیموں کی کفالت کی, معلوم نہیں کیا کچھ کیا, اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن دل میں کیا ہے, پختہ ارادہ ہے, عزم ہے. تو فرمایا اجر و ثواب میں یہ دونوں برابر ہیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ اجر و ثواب میں ممکن ہے کہ برابر نہ ہو, لیکن مراد یہ ہے کہ برابر ہے اس لحاظ سے کہ اجر و ثواب دونوں کو ملے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پہلے نے وہ اعمال باقاعدہ سر انجام دیے ہیں اور دوسرے نے پختہ عزم کر رکھا ہے. اب تیسرا آدمی, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا, تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا لیکن اسے علم نہیں دیا دین کا. فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ, تو وہ اپنا مال کہاں پہ خرچ کر رہا ہے, جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے, ناجائز جگہوں پہ. وہ کبھی اس کے مال سے کیا ہو رہا ہے, شرکیہ قوالی کا انعقاد کیا جا رہا ہے, کبھی اس کے مال سے ڈانس کی محفل منعقد کی جا رہی ہے, کبھی وہ گلوکاروں کو بلاتا ہے. اچھا, اب چوتھا آدمی کیا ہے جی, وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا, چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے نہ علم دیا نہ مال دیا. فَهُوَ يَقُولُ, تو وہ کہتا ہے, لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ, اگر مجھے بھی مال مل جائے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا جیسے یہ خرچ کرتا ہے, جیسے اس نے فلاں گلوکارہ کو بلایا ہے اور ایک عظیم مجلس قائم کی ہے, ایک رونق لگائی ہے, نوجوانوں کو خوشیاں دی ہیں, میں بھی نوجوانوں میں ایسی خوشیاں بانٹوں گا. تو یہ عزم, یہ ارادہ کیسا ہے, گناہ والا. تو فرمایا فہما فی الوزر سواء, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں,
مراد یہ ہے کہ دونوں کو گناہ ملے گا. پہلے کو ظاہر ہے کہ زیادہ ملے گا کیونکہ اس نے باقاعدہ یہ کام کر لیا ہے، اور دوسرے نے عزم کیا ہوا ہے، لیکن گناہ اسے بھی ملے گا. اس کے بعد کی گفتگو میرے خیال میں روک دیتے ہیں، کیونکہ یہ آدھا صفحہ سے زائد ہے اور منٹ ہمارے پاس 2-3 ہیں اور ٹائم اس کے اوپر کافی لگے گا. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. آج کا درس ہم نے اس میں کیا پڑھا؟ ہم نے موضوع ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ چل رہا تھا کہ اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کیا جائے تو یہ گناہ ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں کا ارتکاب کیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے. لیکن بڑا گناہ کیا ہے؟ امام صاحب کا اس کتاب میں موقف یہ ہے کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ جس کام کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے آپ نہ کریں. پھر اس کے وہ دلائل دے رہے ہیں، اس کے اسباب بیان کر رہے ہیں، اس کی وجوہات بیان کر رہے ہیں. تو آج ہم نے پڑھی ہے وجہ نمبر 13، سبب نمبر 13. تو یہ ہم نے پڑھا ہے، اور اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے اس موضوع پہ کہ جن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں کے منع کرنے میں اصل مطلوب و مقصود کیا ہے. تو جمہور کا موقف یہ تھا کہ اصل مطلوب و مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو دور رکھے ان کاموں سے جن کاموں سے منع کیا گیا ہے. اور دوسرا موقف تھا ابو ہاشم وغیرہ کا، اور وہ یہ ہے کہ ممنوعہ کاموں میں منع کرنے سے اصل مطلوب و مقصود کیا ہے کہ وہ کام نہ ہوں جن کاموں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور تیسرا موقف یہ تھا کہ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے منع کرنے میں اصل مطلوب و مقصود یہ ہے کہ جو ممنوعہ کاموں کے الٹ کام ہیں ان کا وجود ہو، ان کا کیا ہو؟ وجود ہو. پھر امام صاحب نے اپنا تبصرہ شروع کیا اور کہا کہ جاننا چاہیے کہ جو چیزیں مطلوب ہیں انسان سے وہ 2 طرح کی ہیں. نمبر وہ جو ذاتی طور پہ مطلوب ہیں، اور یہ وہ کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا وغیرہ. دوسرے نمبر پہ وہ امور ہیں، وہ کام ہیں جن کا نہ کرنا مطلوب ہے. اور کیونکہ یہ چیزیں مخالف ہیں ان امور کے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان چیزوں سے مراد وہ سارے کام ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. تو پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ ممنوعہ کام اگر کسی کے دل و دماغ میں آتے ہی نہیں تو اس کو ان کے ترک کرنے پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور دوسرے نمبر پہ وہ ہے جس کے کام دل و دماغ میں یہ گناہ آتے ہیں اور اس کو دلچسپی ہے ان ممنوعہ کاموں کے کرنے میں، شراب پینے میں، بدکاری کرنے میں، چوری کرنے میں، لیکن وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے ہوئے اللہ کے ڈر سے، تو اس کو اس وجہ سے اجر و ثواب ملے گا. اور تیسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جو جوش ہے جس میں یہ گناہ کرنے کا، چوری کرنے کا، شراب پینے کا، بدکاری کرنے کا، لیکن کوئی لڑکی اس میں دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن اس کو شراب مل نہیں رہی، کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس کو شراب. چوری کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہے، ڈرتا ہے، لیکن ارادہ پورا ہے کہ کبھی موقع ملا تو کمی نہیں کروں گا. تو اس کو کیا ملے گا؟ گناہ اس کو ملے گا، اگرچہ اس کا گناہ اس آدمی کے گناہ سے کم ہوگا جو باقاعدہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بدکاری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، شراب پینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. پھر امام صاحب نے اس موضوع پہ کئی آیات اور احادیث پیش کی ہیں جن سے تائید ہوتی ہے اس گفتگو کی جو گفتگو پیش کی ہے امام القیم رحمہ اللہ نے. اس الوجہ الثالث عشر کو مزید مکمل کیا جائے گا آئندہ درس میں انشاءاللہ. جی ہاں یہ 12واں نہیں بلکہ یہ 13واں، یہ 12واں سبب تھا، یہ 12واں پوائنٹ تھا، یہ 12واں سبب تھا، 13واں نہیں تھا. تو یہ اس کو مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ کی توفیق سے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.